جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اس دن کے بارے میں کہا گیا ھذا یوم عظیم، ھذا یوم النحر، یہ بہت عظیم دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ قربانی کا دن ہے۔ اور اسی دن اللہ نے اپنے پاک پیغمبر اپنے لاڈلے خلیل کو حکم دیا تھا قربانی کا۔ خواب میں بتایا گیا کہ وہ کسی چیز کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تقریباً 300 اونٹ ذبح کیے۔ پھر خواب میں آواز آتی ہے کہ اللہ تم سے اس چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں کہ جو تم کو سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیاری ہے، جس چیز کے ساتھ تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ تم سے اس کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ عزیزان من، بیٹے کو قربان کرنا یہ تو ایک امتحان تھا، بیٹے کو زمین پر لٹانا یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، لیکن پھر قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ کہ اے ابراہیم ہم تجھے پکارتے ہیں، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی کی خوشخبری سنا دی۔ بھائیو دوستو، آج کا دن بہت عظیم دن ہے، آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔ دو چار ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کی نیت ہماری ہونی چاہیے کہ اس قربانی کے جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں۔ اس نیت کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب ہم جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جانور کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اگر اس وقت نیت نہیں کی تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگے تو اس وقت اس کی نیت کرے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اکثر دوست دیکھے ہیں وہ ہڑبڑی میں لگے رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یا اپنے مال کو کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یا اپنے جانوروں کو اپنے ملازموں نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ نیت ہی نہیں کرتے۔ جب نیت ہی نہیں ہوگی تو پھر جانور قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا مسئلہ، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ جو ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ہمارے بزرگ ماموں چاچو، خالائیں پھوپھیاں، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار وفات پا چکے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر ہم ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کا ثواب بھی ان کو ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی قربانی کرتے تھے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ پھر میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے یا مرنے والے نے وصیت کی ہوگی کہ میرے بعد میرے نام کی قربانی کی جائے،
میرے بعد کیا کیا جائے؟ میرے بعد میرے نام کی قربانی کی جائے۔ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے تو پھر اس کے نام کی قربانی کی جائے گی، اور اس کے گوشت کو ایک بوٹی بھی گھر رکھنے کی اجازت نہیں۔ پھر اس کا گوشت کسی سرمایہ دار کو کھانے کی اجازت نہیں، اس کے گوشت کو دولت مند کے کھانے کی اجازت نہیں، اس کا گوشت صاحب نصاب صاحب استطاعت نہیں کھا سکتا، کیونکہ یہ وصیت ہے۔ اس کے سارے کا سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی، ہم اپنی طرف سے اپنے بزرگوں کی، اپنے فوت شدگان کی، جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر ہم ان کی طرف سے اپنی خوشی سے قربانی کرتے ہیں تو پھر ہماری مرضی ہے، وہ ہماری قربانی کی طرح ہے۔ ہمارا دل کرے تو سارا گوشت تقسیم کر دیں، دل کرے تو 3 حصے بنا لیں، اور دل کرے تو سارا گھر میں رکھ لیں، سارا تقسیم کر لیں، سارا رشتہ داروں میں دے دیں۔ لیکن جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، وہ سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ عید کا مقصد کیا؟ کہ غرباء تک، مساکین تک، فقراء تک گوشت پہنچایا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ملک میں بڑی عجیب بات ہے کہ غرباء کو گوشت لینے کے لیے ہمارے دروازے تک آنا پڑتا ہے، غرباء کو گوشت لینے کے لیے ہمارے گھروں تک آنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ذمہ دار ہوں تو ہم ان کو اس شرمندگی کا بھی موقع نہ دیں۔ پھر ہم لوگ غرباء کو، مساکین کو، فقراء کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کو کمی سمجھتے ہیں، ان کو بعض لوگ برا بلا بھی کہتے ہیں، بعض لوگ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر غریب کے گھر میں ایک تھیلا گوشت کا پہنچا دیں تو کوئی غریب کسی کے گھر میں نہیں آئے گا، کوئی غریب کسی کے دروازے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اسلام نے اگر سے رخصت دی ہے کہ ہم سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، سارا گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہم سارا گوشت اپنے غرباء میں تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارا گوشت ہم گھر میں رکھ لیں۔ پھر غرباء تک کیا پہنچے گا؟ قربانی کا اصل مقصد ہی بہت ہو جائے گا جب غریبوں تک گوشت نہیں پہنچے گا۔ قربانی کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے قربانی کا فلسفہ چل رہا ہے، قربانی کا طریقہ چل رہا ہے، لیکن طریقے میں کچھ فرق ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، پیغمبر آئے، نبی آئے۔ ہر نبی نے قربانی کی، ہر نبی کی امت نے قربانی کی، لیکن قربانی کا طریقہ یہ تھا، لوگ قربانی کرتے، جانور کو کاٹتے، اس کا گوشت بناتے، پہاڑوں پر رکھ دیتے، آسمانوں سے آگ آتی، آگ جس کے گوشت کو کھا جاتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، جس کے گوشت کو آگ چھوڑ دیتی اس کی قربانی رد ہو جاتی، اس کی قربانی رد ہو جاتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جانور قربان کر کے، گوشت کاٹ کے، جانور کا خون بیت اللہ میں چھینٹے مارتے، بیت اللہ میں اس کا چھڑکاؤ کرتے، گوشت کو بیت اللہ کی چھت میں بکھیر دیتے، ادھر جگہ جگہ میں گوشت کو رکھ دیتے اور خون کے چھینٹے مار دیتے۔
صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ نے دیکھا کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ مرتد، یہ لوگ قربانی کرتے ہیں، بیت اللہ میں خون کے چھینٹے مارتے ہیں اور گوشت کو بیت اللہ کی چھت پر بکھیر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ہم کافر سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ہم مشرک سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ہم مرتد سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اور کیوں نہ ہی ہم یہ عمل کریں، ہم بھی اپنی قربانی کریں، گوشت کے چھینٹے بیت اللہ میں ماریں، بیت اللہ میں چھڑکاؤ کریں، بیت اللہ کی چھت پر اپنی قربانی کا گوشت ڈال دیں۔ صحابہ اکرام نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک کی آیت اترتی، اللہ فرماتے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے، لن ینال اللہ لحومها، تمہارے جانور کا، تمہاری قربانی کے جانور کا نہ تو مجھ تک گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ مجھ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگرچہ سارے لوگ سارا گوشت بیت اللہ میں پھینک دیں، سارا گوشت ہم جانوروں کو کھلا دیں، لوگوں کو کھلا دیں، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر ریاکاری ہے، ہمارے دل کے اندر تکبر ہے، ہمارا دل کے اندر یہ ہے کہ ہمیں لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے بڑا امیر ہے، لوگ کہیں گے بڑا سرمایہ دار ہے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، لوگ کہیں گے بڑی قربانی کرنے والا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک بوٹی کا بھی ثواب نہیں ملے گا، جانور کی ایک کھال کے بال کا بھی ثواب نہیں ملے گا اگر دل کے اندر ریاکاری ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا، نہ مجھ تک تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا جانور کا خون پہنچتا ہے، پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، پہنچتا ہے تو تمہاری پرہیزگاری مجھ تک پہنچتی ہے، اور کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ اے بیٹی، جب تو قربانی کرنے لگے تو اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جانا۔ جب تو قربانی کرنے لگے تو کیا کرنا؟ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جانا۔ تیرے قربانی کے جانور سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، تیرے گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے۔ ہم لوگ اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، حکم کر دیتے جی ذبح کر دو، نہر کر دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کو حکم دیا۔ صحابہ کرام فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور کیا ہے؟ جانور کی قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوں گے، قربانی کرنے والوں کو بالوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، بعض جانور ایسے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے، تو آپ نے پھر جواب دیا کہ ان کے چمڑے کے اوپر بھی بال لگائے جائیں گے، جتنی جگہ پر بال آئیں گے اس کے برابر اللہ آپ کو ثواب دیں گے۔ پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن
جانور اپنے سینگوں، اپنے کھروں، اپنے بال، اپنے گوشت، اپنے کھال کے ساتھ، اپنے ہڈیوں کے ساتھ، اپنے غدے کے ساتھ جو چیز کھانی جائز ہے وہ بھی، جو چیز کھانی جائز نہیں وہ بھی، جیسے ہم سالم جانور بازار سے لے کے آتے ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ جانور کو حکم دے گا، جانور اس طرح تیار ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ اس کو 700 گنا بڑھا دے گا۔ اگر اس کا وزن 1 من ہے، اللہ کے حکم سے 700 من اس کا وزن ہو جائے گا۔ پھر اللہ حکم دیں گے کہ اس کے نامہ اعمال والے پلڑے، اس کے نیکیوں والے پلڑے میں بیٹھ جا۔ وہ قربانی کرنے والے کے نیکیوں والے پلڑے میں بیٹھ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی نیکیاں ہیں، کتنا ثواب ہے۔ اپنے پاک پیغمبر کو، اپنے لاڈلے خلیل کو اللہ نے خواب میں حکم دیا، کیا کرو؟ قربانی کرو۔ میں نے پہلے بات عرض کی، قربانی کو نیا ارکان نہیں ہے، نئی فرضیت نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک، محمد الرسول اللہ سے لے کے قیامت کی صبح تک قربانی ہوتی رہی ہے، قربانی ہوتی رہے گی اور قربانی ہوتی جائے گی۔ اس میں کسی بات کا کوئی شک ہے؟ ہم لوگ محبت کے ساتھ جانور کو قربان کرتے ہیں، ہم لگن کے ساتھ سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دو تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا جینا، تمہارا مرنا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ سارے بول دو ذرا، کس کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، کہہ دیجئے میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے، رزق دینے والا ہے۔ میری تمام تر عبادتیں، میرا زندگی میں جینا، میرا مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے سے پہلے کی زندگی، میری حیات کے اندر جتنی میں نے عبادت کی، جتنی میں نے نمازیں پڑھی، جو بھی اللہ کے راستے میں نے قربان کیا، سارا کا سارا میرا اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی، وہ 25,000 والا جانور بھی کیوں نہیں ہے، اللہ کے ہاں اللہ کے وعدے کے مطابق پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے وعدے کے مطابق پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ننھے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، چھری چلانے کی کوشش کی، نبوت والا زور لگایا، چھری نے چلنے سے انکار کیا۔ جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، چھری کو اللہ کا حکم تھا، چھری نے چلنے سے انکار کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں سے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ
اللہ نے جبرائیل امین کو جنت میں بھیجا، جنت سے جبرائیل امین ایک موٹا تازہ مینڈا لے کے آئے، دمبا لے کے آئے، موٹی موٹی اس کی آنکھیں تھی، کالا اس کا رنگ تھا۔ اسماعیل کو چھری سے نیچے نکالا، جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل کو نکال کر مینڈے کو نیچے رکھ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، آنکھوں سے پٹی کھولی تو اسماعیل کی جگہ مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا۔ تو وہ موٹا تازہ جانور تھا، وہ کیا تھا؟ وہ موٹا تازہ جانور تھا۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، وہ کوشش کریں کہ موٹا تازہ جانور ہو لیکن دل میں ریاکاری نہ ہو، ذرا برابر بھی، مسکال کے برابر بھی دل کے اندر ریاکاری آ گئی، دل کے اندر میں آ گئی، دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بڑا سخی ہے، لوگ کہیں گے بڑا سرمایہ دار ہے، ذرا سی دل کے اندر بات آئی نہیں تو بیڑا غرق ہوا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اپنی نیت کو صاف کر لو، اپنی نیت کو ٹھیک کر لو۔ قربانی ویسے بھی ہم نے کرنی ہے، کیوں نہ ہو ہم قربانی کرتے وقت اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنی نیتوں کو صاف کر لیں۔ ہم صرف جانور پر چھری نہ چلائیں بلکہ اپنی انا پر بھی چھری چلائیں، اپنی میں پر بھی چھری چلائیں، اپنے تکبر پر بھی چھری چلائیں، اپنے اندر پایا جانا کینہ، بغض، حسد، ہر چیز پر چھری چلائیں، صرف جانور پر چھری نہ چلائیں، ہر چیز کو ذبح کریں، توبہ کریں، یا اللہ اس سال پورا ہوا ہے، آئندہ سال انشاءاللہ کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا جس سے تیری ناراضگی کا سبب بنے گا۔ دوست ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کر کے بتا دے کون کون ارادہ کرتا ہے۔ اللہ پاک سب کے گناہ معاف کریں۔ آج کے دن میں کہا گیا ھذا یوم عظیم، بہت بڑا دن ہے، ھذا یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ جو کل کا دن گزرا اس کے بارے میں آتا ہے، جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، حج کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے ایک سال پچھلے، ایک سال اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر پہلے دن کی اتنی فضیلت ہے تو دوسرے دن کی کتنی فضیلت ہوگی؟ جو اصل دن ہے اس کی تو ظاہر زیادہ فضیلت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ پکی توبہ کریں، آج کے بعد کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد صغیرہ گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد اپنے قول فعل سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی عمل سے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ ادھر بیٹھے بیٹھے آج کے دن دعا بھی قبول ہوگی، بہت بڑا مجمع ہے، مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، بھائی دوست بھی موجود ہیں، پکی توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے قربانی لی ہے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جو دوست حضور حاضر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، سارے دوست صفیں درست فرما لیں۔